معذوری ہم عموماً اس معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، خداوند تعالیٰ کے فیصلوں سے ہم اس کو منسلک کر دیتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہوتا ہے خداوند تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ کی مرضی آدمیوں کے ذریعے، ان کی ایفیشنسی کے ذریعے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ایکشن کے اندر۔ خداوند تعالیٰ جو ہے وہ تمام ملکوں کا خدا ہے۔ پاکستان کے اندر نہ جانے کیوں خداوند تعالیٰ کی مرضی ان بچوں کے حق میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہی۔ مرضی خداوند تعالیٰ کی سب کے لیے بہت بہتر ہے، ان ایفیشنسی جو انسان کی ہے وہ اس کے اندر کار فرما ہے۔ ذرا ہم جاوید اقبال صاحب سے بات کریں۔ جاوید صاحب آپ لائن پر ہیں؟ جی بالکل۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیمپین چلانا، اویئرنیس لوگوں کے اندر کریٹ کرنا، آگاہی کریٹ کرنا، اور جو غیر ضروری اور غیر سائنسی قسم کے اور صحت کے خلاف جو تصورات ہیں ان کو نگیٹ کرنا، علماء کرام اور مساجد کا رول بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ آپ کے یہاں پر کیا ریکارڈ ہے؟ علماء کرام تعاون کرتے ہیں آپ کے ساتھ یا نہیں؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہماری سوسائٹی کا بھی ہاتھ ہے، ان کا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس کو پولیو کو مکمل جڑ سے اکھاڑیں اور ایڈیکیٹ کریں۔ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس میں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے اور پیسے بھی وہ استعمال کر رہی ہے۔ اس میں علماء کا بھی بالکل رول ہے اور وہ بھی اس میں رول پلے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو وہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ریفیوزل کیسز کہ نہ ہوں، وہ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں اور ان کو ترجیح دیں کہ وہ کہ اس کو ریفیوز نہ کریں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ شک ہوتا ہے کہ حکومت تو ہمیں اور کسی چیز میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہے، اور وہ کہ اسپتال میں جو فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، تو پھر حکومت جب آتی ہے اور ان کو بچوں کو پولیو ڈراپس دیتے ہیں تو ان کے ذہن میں عجیب قسم کے شکوک و شبہات اٹھتے ہیں کہ یہ کہیں اکثر یہ بھی کمپین چل رہی ہے کہ یہ پاپولیشن کنٹرول کے لیے باہر کا جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اس کے لیے یہی اس کے لیے یہ تو مجھے جب سے یاد ہے پولیو کے معاملات کے اوپر جب سے میں نے سمجھنا شروع کیا، یہ تو تصور اس وقت سے ہے اور ابھی تک ہم اس تصور کو نگیٹ نہیں کر پائے۔ مذہبی علماء کا بوسن صاحب کیا رول ہے آپ؟ نہیں وہ رول مذہبی وہ نہیں۔ جی جاوید صاحب میں بوسن صاحب سے ذرا پوچھ لوں۔ جی بہت مطلب ہے کہ یہ اس میں سے تو ہمارے اسلامک کنٹری ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر علاقے ہر اس میں جو ہے ہمارے مدارس ہیں اور اس کے علاوہ مساجد ہیں جن کے امام ہیں، جن کے سینگ کو بہت بڑی ویلیو ہے، تو ان کی انوالومنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اسی میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ہمیں پرابلم فیس ہوئی ہیں اور جہاں جہاں پہ ریفیوزل اسی وجہ سے آئے ہیں، کہیں پہ فیملی پلاننگ کے ایشوز کریٹ کیے گئے ہیں، کبھی اس کی کوالٹی کے اوپر ویکسین کے اوپر شک شبہات پیدا کیے گئے ہیں، تو اسی لیے پہلے ہم ویکسین کے اوپر تو بات کر چکے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ اب وہ مسئلہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی کمیونٹی کو اور ان کے لیڈر صاحبان کو، جس طرح سے ریلیجس افیئرز ریلیجس اسکالرز کو جو ہے ان کو کس طرح سے ہم آگے لے آئیں اور ان سے کیسے سپورٹ لیں۔ اور اس کی زندہ مثال یہی ہے کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے دنیا میں جس نے اس کے لیے فتویٰ نہ دیا ہو۔ جو الازہر یونیورسٹی ایجپٹ کی ہے، کائرو کی ہے، اسی کے ہیڈ نے فتویٰ دیا ہوا ہے۔ دیوبند سے فتویٰ موجود ہے، امام کعبہ سے فتویٰ موجود ہے، یہاں کے مشائخ اور اس طرح کے اسکالرز جتنے ہیں ان کے اس میں موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کتنی مرتبہ پولیو کے ڈراپس پلا چکا ہے، قاضی حسین احمد کتنی مرتبہ پلا چکا ہے، اور جو بھی ہمارے اور فرقے موجود ہیں ان کے ہیڈز نے کتنی مرتبہ تعاون کی کم از کم ٹاپ لیول کے اوپر جو ہے، ٹاپ لیول کے اوپر ہے، کوئی آپ کو کمی نہیں نظر۔ حجاج کرام کے بارے میں آپ فرما رہے تھے۔ حجاج کرام سب سے جو امپورٹنٹ ہے، سعودی عرب جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ 2004 میں حج پہ حاجیوں سے یہ پھیلا، یونان، یمن، یمن، انڈونیشیا، صومالیہ، یہ تمام ممالک انفیکٹ ہوئے۔ اس وقت سے جب سعودی عرب نے، آپ جب پاکستان سے جاتے ہیں آپ کو ہر انڈیمک کنٹری سے جانے والے کو آپ او پی وی دیتے ہیں، یہاں سے دے کر اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو پروڈیوس کرنا ہے۔ اس کے باوجود جب میں پچھلے سال حج پہ گیا ہوں، انہوں نے سب سے پہلے آ کے پاکستان یوں آپ کو گھیر کے سائڈ پہ لے گئے اور فردن دوبارہ ان کو
पोलियो के कतरे पिलवाएगा और उसके बाद वो जाने दें, और ये रेगुलर प्रैक्टिस। इन्हें हमारे सर्टिफिकेट को भी नहीं माना। सर्टिफिकेट के बावजूद उनको एट द टाइम ऑफ लैंडिंग आपको 2 कतरे पीकर और फिर अब जाने, चाहे आप 80 साल के हों। क्यों नहीं मानते वो हमारे, क्यों नहीं मानते हैं? उसको मानते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि वो यहाँ से आपको 3 हफ्ते पहले वो पीना चाहिए और सेकंड डोज आपकी ड्यू हो जाती है। बेसिकली दुनिया हमारे निजाम पर, सऊदी अरब भी हमारे निजाम को भी यकीन नहीं रखता, वो ये कहते हैं। नहीं, यकीन तो रखता है, लेकिन सेकंड डोज आपकी ड्यू हो जाती है। आपके सर्टिफिकेट में है कि कम से कम यहाँ से चलने से 2 हफ्ते पहले मैंने 2 कतरे पिए हैं। और उसके बाद 2004 से जब कंपलसरी हुआ तो कंपलसरी, और उसके बाद खत्म हो गया ना। बिल्कुल, आप देखें ये तमाम ममालिक जो इंडोनेशिया, यमन, इनके 400, 300, 350 केसेस आए हैं, उन्होंने इसको कंट्रोल किया।